ایران اس وقت اپنی تاریخ کے ایک نہایت حساس اور فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہا ہے۔ 28 دسمبر کو تہران میں احتجاج ایرانی کرنسی کے غیر ملکی کرنسی کے مقابلے میں کمی اور قیمتوں میں شدید عدم استحکام کے رد عمل سے شروع ہوئے، مگر پھر بڑھتی ہوئی مہنگائی، کرنسی کی قدر میں مسلسل کمی، نوجوانوں میں بے روزگاری اور عالمی پابندیوں کے نتیجے میں احتجاج پرتشدد مظاہروں اور ہنگاموں کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مظاہرین اور ایرانی سیکیورٹی فورسز کی ہلاکتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ مظاہرے تہران، زہدان، مشہد اور ایران کے تمام بڑے شہروں میں جاری ہیں۔ بڑھتے ہوئے احتجاج کو قابو میں لانے کے لیے ایران میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، ٹیلی فون کالز نہیں ہو پا رہی، پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ ایرانی نیوز ویب سائٹس وقفے سے اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق 2 ہفتوں کے دوران 114 سرکاری اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ ان مظاہروں کے خلاف مذمت کے دوران مرنے والوں کی یاد میں ایران میں 3 روزہ سوگ منانے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ آج دوپہر تہران کے انقلاب اسکوائر میں بڑی عوامی ریلی نکالی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے عوام پر زور دیا کہ وہ مظاہرین کو فوری اور سخت سزا دینے کے لیے ایجنسیوں سے تعاون کریں، جبکہ عدلیہ اور پروسیکیوشن پر زور دیا گیا کہ وہ فسادیوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہ برتیں۔ عدلیہ کے سربراہ نے ایک بار پھر مظاہرین پر الزام لگایا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی پشت پناہی میں ہیں، جنہیں انہوں نے ان پرتشدد اور دہشت گردانہ کارروائیوں کے اصل محرک قرار دیا۔ یہ بیان 9 جنوری سے ایران کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے بڑھتی ہوئی وارننگز کے تناظر میں سامنے آئے ہیں، کہ جن میں ایران کے اٹارنی جنرل محمد کاظم کی غیر معمولی وارننگ بھی شامل ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام فسادی محاربہ یعنی کہ خدا کے خلاف جنگ کے الزام کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ایران کے قانون میں اس جرم کی سزا موت ہے۔ ہلاکتوں اور گرفتاریوں سے متعلق ناروے میں قائم ایرانین ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے ہلاکتوں کی تعداد 192 رپورٹ کی ہے، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ان ایران کا یہ کہنا ہے کہ اب تک 490 مظاہرین اور 48 سیکیورٹی اہلکار مظاہروں کے دوران ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ گرفتار افراد کی تعداد 1600 سے تجاوز کر چکی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا جاں بحق افراد کی تعداد 538 اور گرفتار مظاہرین کی تعداد 10,000 سے زائد رپورٹ کر رہا ہے۔ روئٹرز کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی علماء پر مشتمل اسٹیبلشمنٹ کو 2022 کے بعد سے اب تک کے سب سے بڑے مظاہروں کا سامنا ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار دھمکی دے چکے ہیں کہ اگر مظاہرین کے خلاف طاقت استعمال کی گئی تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ صدر ٹرمپ کی دھمکی کے جواب میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا ہے کہ فرعون، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو انجام ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ غرور میں مبتلا ایک شخص خود کو دنیا کے فیصلے کرنے کا اہل سمجھ رہا ہے، مگر اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اقتدار کے عروج پر موجود طاقتور حکمرانوں کا انجام کیا ہوا، اور تاریخ گواہ ہے کہ ظلم، غرور اور طاقت کے نشے میں مبتلا حکمران زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی اپوزیشن سے رابطے بحال کرنے کا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایرانی اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ایران نے حال ہی میں جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے رابطہ کیا ہے، اور امریکہ اس حوالے سے ملاقات پر بھی غور کر سکتا ہے، تاہم ساتھ ہی مختلف آپشنز بشمول فوجی کارروائی زیر غور ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایران میں ممکنہ امریکی حملے سے متعلق یہ دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کو ایران پر فوجی حملوں کے مختلف آپشنز پر بریفنگ بھی دی جا چکی ہے، جس کے بعد تہران میں غیر فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے امکانات پر غور شروع کیا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملوں کا ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، تاہم وہ ایرانی حکومت کی جانب سے مظاہرین کو دبانے کی کوششوں کے رد عمل میں فوجی کارروائی کی اجازت دینے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، جبکہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل فسادات پھیلا رہے ہیں، عوام ان سے دور رہیں۔ بیرون ملک سے دہشت گردوں کو بھیجا گیا، مساجد کو آگ لگائی گئی، امن و امان خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹیں گے، جبکہ پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر اور ایرانی پارلیمان کے موجودہ اسپیکر محمد باقر نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ اس کے اندازے غلط ہیں۔ ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ ایران پر حملے کی صورت میں اسرائیل اور امریکہ اور ان کے اڈے اور بحری جہاز ہمارا قانونی ہدف ہوں گے۔ تہران کی ایک فوٹیج سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہے کہ جس میں رات کے وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر مارچ کرتے، تالیاں بجاتے اور نعرے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
اور اس میں ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا جا سکتا ہے کہ ہجوم کا نہ کوئی سرا ہے اور نہ آخر۔ AFP کی ایک صحافی کے مطابق تہران اس وقت تقریباً مفلوج حالت میں ہے۔ گوشت کی قیمتیں تقریباً 2 گنا بڑھ چکی ہیں، شہر کی بیشتر دکانیں بند ہیں اور جو کھلتی بھی ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کی بڑے پیمانے پر تعیناتی کے باعث شام 4 یا پھر 5 بجے بند کر دی جاتی ہیں۔ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ 4 دن سے ایران میں انٹرنیٹ بند ہے۔ آج دوپہر ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے غیر ملکی سفارتکاروں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ احتجاج ابتدا میں پرامن تھے۔ دہشت گرد گروہوں نے عوام کی صفوں میں دراندازی کی، تخریب کار عوام پر گولیاں برساتے تھے۔ مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کرنا تھا اور یہی صدر ٹرمپ چاہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ایران جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ روز صدر ٹرمپ کی دھمکی کے بعد ایران نے خبردار کیا تھا کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو ایران اسرائیل اور امریکہ کے فوجی اڈوں کے خلاف جوابی کارروائی کرے گا۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق یہ حملے گزشتہ سال جون میں ایران کی طرف سے قطر میں واقع امریکی فضائی اڈے پر میزائل حملوں سے زیادہ شدید ہو سکتے ہیں۔ ایران میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ نے پاکستانی شہریوں پر زور دیا ہے کہ پڑوسی ملک ایران میں بڑھتی ہوئی بے امنی کے باعث غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے۔ بیان میں ایران میں مقیم پاکستانی شہریوں کو انتہائی احتیاط برتنے، ہوشیار رہنے، غیر ضروری آمد و رفت محدود رکھنے اور تہران، زہدان اور مشہد میں قائم پاکستانی مشن سے باقاعدہ رابطے میں رہنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ جبکہ چین نے ایران پر امریکی صدر کی دھمکی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین عالمی تعلقات میں طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ ہم نے کسی بھی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ ایران میں جاری صورتحال سے متعلق صحافی کامران یوسف نے خبر دی ہے کہ پاکستان ایران کی صورتحال کا گہری نظر سے جائزہ لے رہا ہے اور اس حوالے سے پرامید ہے کہ وہاں صورتحال جلد معمول پر آ جائے گی۔ ایک سرکاری عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کامران یوسف کو بتایا کہ مظاہرے ایران کا اندرونی مسئلہ ہے، ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عدم استحکام اگر زیادہ عرصے جاری رہا تو اس کے خطے پر اثرات ہوں گے اور پاکستان اس سے متاثر ہونے والے اولین ممالک میں سے ایک ہوگا۔ جبکہ ایک پاکستانی سفارتکار کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی ایسی کوئی خواہش نہیں کہ ایران کمزور ہو۔ افراتفری کی صورتحال سرحدوں کے اندر محدود نہیں رہتی، اس لیے پاکستان امید کر رہا ہے کہ ایران کا اندرونی بحران خطے کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا۔ BBC کے مطابق ایران میں جاری حکومت مخالف مظاہرے ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں کہ جو 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے۔ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ان مظاہروں کا پھیلاؤ غیر معمولی ہے۔ یہ مظاہرے بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ چھوٹے شہروں تک پھیل چکے ہیں کہ جن کے نام بھی لوگوں نے آج سے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ 2009، 2017، 2019 اور 2022 میں ہونے والے مظاہرے ملک کے ایسے علاقوں تک محدود رہے کہ جو غریب تصور کیے جاتے تھے۔ ایران میں جاری احتجاجی مظاہرے اور رجیم چینج سے متعلق امریکی اور یورپین اخبارات کا یہ کہنا ہے کہ اس بار ہونے والے احتجاجوں میں بہت سی نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ پہلی، یہ احتجاج رات کے وقت ہو رہے ہیں۔ دوسرا، اس بار سابق شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کے بیٹے احتجاج کرنے والوں کو حکومت ہٹانے پر قائل کر رہے ہیں۔ تیسرا، گزشتہ احتجاجوں کے برعکس ایرانی فوج نے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کا واضح پیغام دیا ہے۔ ایرانی فوج نے ایک سخت بیان میں اسرائیل اور دہشت گرد گروہوں کی طرف سے عوامی سلامتی کو متاثر کرنے کی سازش سے خبردار کیا ہے۔ ایرانی فوج نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ دیگر مسلح افواج کے ساتھ قومی مفادات، ملک کے اسٹریٹجک انفراسٹرکچر اور عوامی املاک کا تحفظ کرے گی۔ فوج کے حالیہ بیان میں اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ وہ سیکیورٹی کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے دیگر مسلح افواج کے ساتھ کس طرح تعاون کرے گی۔ البتہ 2019 میں ہونے والے مظاہروں کے دوران ایرانی فوج نے دیگر سیکیورٹی فورسز کی لاجسٹک امداد کی تھی، جس کے بعد فوج نے حساس مقامات اور علاقوں کی حفاظت سنبھالی تھی اور پولیس اور دیگر فورسز نے ایران کے مختلف علاقوں کا کنٹرول سنبھالا تھا۔ ناظرین، اب اگر عالمی جریدوں کی ایران میں جاری ہنگاموں سے متعلق کوریج کو دیکھا جائے تو برطانوی اخبار دی گارڈین نے صورتحال کو ایک وسیع انسانی اور سیاسی بحران کے طور پر پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ احتجاج ابتدائی طور پر اقتصادی مسائل پر تھے، مگر اب مذہبی اور سیاسی نظام کے خلاف بڑے مطالبات تک پہنچ چکے ہیں اور حکومت کی طرف سے انٹرنیٹ بلاک آؤٹ، طاقت کے استعمال اور سخت کریک ڈاؤن نے حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ دی گارڈین کے مطابق ایران میں اب صورتحال شدید عدم اطمینان میں بدل چکی ہے، جو گزشتہ برسوں سے بالکل مختلف ہے۔ جبکہ ایک اور برطانوی جریدے دی ٹائمز نے لکھا ہے کہ ایران کے حکومتی حلقوں میں اس بحران سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی اور انسانی حقوق دونوں جہتوں پر گفتگو ہو رہی ہے۔
جبکہ برطانیہ ایران کی اسلامی انقلابی گارڈز جنہیں پاسداران انقلاب بھی کہا جاتا ہے ان کے خلاف مزید قانونی پابندیوں پر غور کر رہا ہے۔ برطانوی حکومت کے غور کی وجہ پاسداران انقلاب کی جانب سے مظاہروں پر کریک ڈاؤن میں مرکزی کردار ادا کرنے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے علاوہ امریکی اخبار بھی ایران میں جاری مظاہروں سے متعلق تجزیے لکھ رہے ہیں۔ امریکی اخبار دی فائنینشل ٹائمز نے لکھا ہے کہ امریکہ احتجاج اور ایران کے سخت رد عمل کے ساتھ ساتھ ممکنہ فوجی آپشنز، اقتصادی پابندیاں اور سائبر آپشنز پر بھی غور کر رہا ہے، جبکہ امریکی اخبارات یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ایران میں جاری احتجاج ملکی سیاست میں طویل مدتی تبدیلی کی خواہش رکھتے ہیں۔